تحریک لبیک کے دھرنے اور حکومت کی ناکامی کی وجہ سے مسلمان پاکستانی ایک ہفتے سے پریشان ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کے اندر اس طرح کی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنے مقاصد کے لیے بناتی اور استعمال کرتی ہے، یہ بات بالکل واضح طور پر میں کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مذہبی اور دینی کارڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں یہ بات کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اسلام کے اندر روڈوں پر آ کر اپنے مطالبات منوانے، حاکم وقت کے خلاف اس طرح کا احتجاج کرنا اور اس کو پریشرائز کرنا، یہ درست اور ٹھیک نہیں ہے، اور اس فتنے کا حصہ تمام مذہبی جماعتیں ہیں۔ وہ مذہبی جماعتیں ان کا تعلق سیاست سے ہو، اور وہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ جہادی ہوں، ان کو سڑکوں پر روڈوں پر حسب ضرورت جو ہے وہ لایا جاتا ہے، اور یہ ایک انتہائی افسوسناک المیہ ہے کہ حکومت کو گرانے کے لیے، کسی حکومت کو گرانے کے لیے، نواز شریف کے خلاف جب یہ لوگ نکلے ہوئے تھے تو ہمارے حاکم وقت عمران خان صاحب اس وقت ان کو اپریشیٹ کرتے تھے، کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے، اور ہم ان کے خلاف قوت استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اگر وہ نکلے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے معیشت کا نقصان ہوگا، تو یہ دوہرا معیار ہے جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے، مسلمان معاشروں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حاکم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تحریک لبیک کے دھرنے کے حوالے سے پچھلے دنوں جو صورتحال رہی، اس حوالے سے ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، حکومت وقت کا یا ان کے موقف کا؟ کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کم علم اور معصوم لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کے قتل جو ہے ان کا کس کے ذمہ پر ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا بہترین سوال ہے۔ میں اس کا مختصر جواب تو دے چکا ہوں کہ مسلمان حکمران کے خلاف یوں سڑکوں پر آنا، اس کا جو تصور ہے اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ بد نصیبی ہے کہ ہمارے ملک کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ حاکم کے کان پر روح جو جوں ہے رینگتی نہیں ہے جب تک لوگ سڑکوں پر نہ آئیں۔ دوسری جو بات ہے، سفیر کسی کا بھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسیلمہ کذاب کا سفیر آیا اور اس نے کہا کہ آپ گواہی دیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے، لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، میں تیری گردن مار دیتا۔ سفیر نکالنے سے بھی اہم مسئلہ کیا ہے؟ بھئی تجارت بند کرو۔ یہ بڑی چلاکی کے ساتھ غیر اہم جو چیز ہے اس کی طرف ان کو لے آئے۔ اہم چیز ہے کہ ان کے ساتھ تجارت کو بند کرنا، جو درآمدات اور برآمدات ہیں بائیکاٹ کرنا، یہ ان کے اندر قوت ہے ہی نہیں کہ معاشی طور پہ اتنا کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں گستاخوں کو اللہ ہی سزا دے گا۔ بھائی تم نے ایٹم بم اور میزائل جو ہیں وہ کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ وطنیت اگر اس کا تحفظ کرنا ہے تو وطنیت سے بڑھ کر، قومیت سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ اس پر ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ تحریک لبیک کا جو ساتھ ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کی سینکڑوں جماعتوں نے نہیں دیا۔ کھانا ان کو دیتے رہے، پانی دیتے رہے، ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں کھانے پینے کا، لیکن دھرنے کے اندر ان کی شرکت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے بھی ان کے جو مطالبات ہیں اس کی حمایت نہیں کی یا اس کو درست نہیں سمجھا، بعض نے سمجھا، بعض نے نہیں سمجھا۔ لیکن یہ حالات جو ہیں یہ ہنگامی طور پر پیدا ہوئے، جس کا نقصان لوگوں کو ہوا، املاک کو ہوا، اور جتنے بھی لوگ اس میں دنیا سے گئے ہیں اس کی جو ذمہ داری ہے وہ حاکم وقت پر ہے کہ یہ آفات یا اس طرح کی چیزیں وہ پہلے پیدا کر کے کسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جب یہی چیزیں ان کے خلاف نکلتی ہیں تو اس وقت ان کا زاویہ اور ان کا نقطہ نظر اور ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو ان کے دائرہ کار کے اندر رکھا جائے، کہ جب وہ باہر نکلیں گے، روڈوں پر آئیں گے،
وہ کون سی عبادت ہے مجھے بتائیں اسلام کے اندر جو روڈ پر ہوتی ہے، جو سڑکوں پر ہوتی ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ تو یہ طریقہ کار جو ہے ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن یہ طریقہ کار ہمارے حکمرانوں کی حماقت اور جہالت سے ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ بھی ایسا ہی افسر جہاد جابر سلطان کے آگے کلمہ حق کہنا ہے۔ کلمہ حق دیکھیں نا، اسمبلی میں جو ان کے بندے ہیں وہ کھڑے ہوں اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق جو ہے وہ کہیں، سڑکوں پر جب آئیں گے دکانیں مسلمانوں کی بند ہو جائیں گی، تاجروں کی بند ہو جائیں گی تو نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں نا، ہم نے یہ تو نہیں دیکھنا یہ ملک جمہوری ہے یا بادشاہی ہے، ہم نے تو اسلام کے اصول و ضوابط کو دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے تو اسلام کے اصول و ضوابط کو دیکھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اسلام کے اندر سب سے بڑھ کر خیر خواہی کا جو مستحق ہوتا ہے وہ حاکم وقت ہوتا ہے۔ حاکم، جس بندے کے پاس قوت ہے، بڑی حکمت کے ساتھ قوت والے بندے کی اصلاح کرنا پڑتی ہے، حکمت کو اختیار کر کے۔ اب آپ دیکھیں لال مسجد والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس ملک کے اندر جو ماشاء اللہ آئے ہیں کیا ہوا ہے؟ جی یہ میں اشارتاً باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کمال الدین صاحب نے کتاب لکھی تھی، یہ کفری نظام مغرب اسلامی بھی ہے، کیونکہ وہ آپ کسی کا نام نہ لیں، ہم کسی بھی مسلمان حاکم کو کافر نہیں کہتے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ دیکھیں افواج کے خلاف میری بات سنیں، مسلمان افواج کے خلاف، مسلمان اداروں کے خلاف، مسلمان حکومتوں کے خلاف ہم خروج کے قائل نہیں۔ اب دیکھیں ذرا، بعض ہیں کفریہ چیزیں جو عالمی قوتیں اور طاقتیں ان پر دباؤ ڈلوا کر جو ہیں وہ جیسے حقوق نسواں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں غیر اسلامی لے کر کے آنا، جس سے عورتوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے آزادی دی جائے، پردے کو ختم کیا جائے، اسلامی سزاؤں کو ختم کیا جائے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم کفر ہی کہتے ہیں، لیکن معین طور پر ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو تکفیری جماعتیں ہیں وہ انہی ہمارے حکمرانوں کی غلطیوں کو سامنے رکھ کر ان کے خلاف پھر مسلح جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں اور ان کے اوپر لشکر کشی کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہ جو حکمران ہیں باوجود کہ ان کے اندر کفر ہے، گناہ ہیں، فسوق ہیں اور اسی طرح فجور، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ان کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اور خیر خواہی کے طریقے سے ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلائے اور ان کے ذریعہ مسلمانوں اور انسانوں کی خیر خواہی اور رہنمائی کرے۔ یہ بات ہے کہ اس میں بعض چیزیں غلط ہیں۔